الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي وقال تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج 10 محرم ہے ہمارے فجی کے لحاظ سے، بعض جگہوں پہ 11 محرم ہوگی. ہمارا اسلامی سال بدل گیا، چونکہ گزشتہ جمعہ عاشورہ کے بارے میں بات کرنی تھی، عرض کرنا تھا، اس لیے اس مضمون کو آج مجھے پیش کرنا پڑ رہا ہے. وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہر انسان اپنی ہی چاہتوں کے اندر مگن ہے اور عمریں بڑھ رہی ہے اس بات کی خام خیالی میں مبتلا ہے، حالانکہ اس کو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنی عمر کی کمی کے اوپر خوش ہونا ہوا. اسی لیے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، یا من یفرح بکثرت مرور السنین علیہ انما تفرح بنقص عمرک. اے وہ آدمی جو اپنی زندگی کے سالوں کے گزرنے سے خوش ہے، تو اپنی عمر کے کم ہونے پہ خوش ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے، جیسے جیسے سال گزرتے جا رہے ہیں ہماری زندگی کے اتنے سال کٹ ہوتے جاتے ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کے حوالے سے ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، انما انت ایام کلما مضى منك یوم مضى بعد. تیری حقیقت کیا ہے؟ انسان کی حقیقت جتنی زندگی لے کر آیا ہے، جتنے دن لے کر آیا ہے، وہ سارے دن اس انسان کی حقیقت ہوتی ہے. جب جب اس سے ایک ایک دن گزرتا ہے، ایسے ایسے اس آدمی کا کچھ کچھ حصہ گزرتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. اس لیے یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے. خوش تو اس پہ ہونا ہے کہ ہماری زندگی کے کتنے دن کام میں آئے، کتنے دن اللہ کی رضا میں استعمال ہوئے، اللہ کو راضی کرنے میں خرچ ہوئے. اسی لیے بعض حکما فرماتے ہیں کہ کیسے آدمی خوش ہوتا ہے
وہ آدمی کیسے خوش ہوتا ہے جس کا دن مہینے کو کاٹ رہا ہے، جس کا مہینہ سال کو ختم کر رہا ہے، اور جس کا سال اس کی عمر کو ختم کر رہا ہے۔ کیسے آدمی خوش ہو رہا ہے جس کو اس کی عمر موت کی طرف لے جا رہی ہے اور زندگی موت کی طرف پہنچا رہی ہے۔ اس لیے یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے، یہ تو رونے کی بات ہے کہ ہماری زندگی کے اتنے سال گزر گئے۔ ہماری زندگی کے شب و روز، رات اور دن جیسے گزر رہے ہیں، یہ تو ہماری سواریاں ہیں، یہ ہم کو لے کر چل رہی ہے، چاہے ہم چلیں یا نہ چلیں، وہ تو چلتے ہی جا رہے ہیں، ان کا سفر رواں دواں ہے۔ حافظ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجواب الکافی کے اندر لکھا کہ انسان کا وقت حقیقت میں اس کی عمر ہے، اس کی ہمیشہ کی زندگی کا مٹیریل وہ یہ ہے، ہمیشہ کی زندگی کا مٹیریل ہے یہ ہماری زندگی۔ اس مٹیریل کو ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بادل کی طرح گزر رہے ہیں یہ ایام، جس کا وقت اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کی زندگی اور اس کی عمر حقیقت میں وہ عمر ہے جس کو شمار کیا جائے، اور اس کے ماں سوا وہ گنتی کے لائق نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اگر اس طرح سے زندگی گزر رہی ہے تو ایسے تو جانور بھی گزار رہے ہیں، غفلت کے اندر، بے خیالی کے اندر، خالی آرزوؤں کے اندر وقت گزر رہا ہے۔ یہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا۔ میرے عزیزو، یقیناً ہمارا بہت سارا وقت بیکار جا رہا ہے، خصوصاً اس لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر۔ کئی ملکوں میں آج بھی لاک ڈاؤن ہے۔ بیچارے کتنے ایسے لوگ جن کو یہ پتہ نہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، شام ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے تو بتاتے کہ ارے آج جمعہ تھا، پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ جمعہ تھا۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر سمجھو، اپنے اوقات کو غنیمت سمجھو۔ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک کتاب ہے الوقت اغلی من کنوز الارض، زمین کے خزانوں سے زیادہ قیمتی وقت ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ کتاب الحدائق کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک حکیم یہ کہہ رہا تھا کہ اعز الاشیاء شیئان، سب سے زیادہ قیمتی چیزیں دو ہے، قلبک و وقتک، ایک تمہارا دل اور ایک تمہارا ٹائم۔ اگر آپ نے اپنے دل کو بیکار چھوڑ دیا، وقت کو ضائع کر دیا، تو سمجھ لو کہ تم سے بہت سارے فائدے چلے گئے، تم نے بڑی قیمتی چیز کو کھو دیا۔ کوئی تو وجہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر یا من کل خیر، اے اللہ میری زندگی کو ہر خیر کے لیے اضافہ بنا، ہر خیر کے لیے اضافے کا باعث بنا، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور میری موت تمام قسم کے شرور سے راحت کا ذریعہ بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس طرح کی دعائیں ملتی ہے۔
الخطب المنبریہ میں یہ روایت مسلم کے حوالے سے نقل کی ہے۔ اس لیے اپنے بارے میں غور کریں۔ ہماری زندگی کے 50 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، کس کام میں گزرے؟ انسان کی زندگی کے 3 دن ہوتے ہیں، کل ملا کے 3 دن ہوتے ہیں۔ ایک وہ دن جو گزر گیا، ایک وہ جو انتظار ہے جو آنے والا ہے، اور ایک وہ جو گزر رہا ہے، چل رہا ہے۔ جو دن گزر گیا اس میں تو ساری چیزیں گزر گئی، اس میں جو لذتیں تھیں وہ بھی ختم، حلاوتیں تھیں وہ بھی ختم، اس میں جو غلط کیا تھا اس کا بوجھ باقی ہے، اس کی سزا باقی ہے۔ اور ایک وہ دن ہے جس کے آنے کا انتظار ہے، اس کی صرف امید ہے، اور بسا اوقات امیدیں جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ غور و فکر کریں اس بات کے اوپر کہ کتنے لوگ ہماری عمر کے گزشتہ سال زندہ تھے، آج وہ پیوندے خاک بنے ہوئے ہیں، مٹی کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ کتنے وہ تھے جو ہمارے ساتھ تندرستی کے عالم میں گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، اس دنیاوی زندگی کا مزہ لے رہے تھے، لیکن آج وہ صاحب فراش بنے ہوئے ہیں، بیماری کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو دن گزر رہا ہے، چل رہا ہے، اس کے بارے میں غور کرنا ہے۔ یہ ہمیں آواز دے رہا ہے کہ میں گزر جاؤں گا، پھر واپس آنے والا نہیں ہوں۔ یہ وقت جو جا رہا ہے، ہمارا یہ دن جو گزر رہا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں گزر جاؤں گا، پھر دوبارہ نہیں آؤں گا، لہذا تجھ سے جو عمل ہوتا ہو کر لے اس وقت سے پہلے کہ میں ختم ہو جاؤں۔ جیسے تیرے پچھلے دن گزر گئے، بغیر عمل کے گزر گئے۔ اس لیے اپنے اوقات کو غنیمت جانو۔ اسلامی لحاظ سے ہمارا نالج بڑھنا چاہیے، تعلیم کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمان نصرت خداوندی کو دیکھتے ہوئے بھی ماڈرنائز کا دل دادا، غیروں کے طریقے کا شیدائی بنا ہوا ہے۔ کل مجھے ایک دوست نے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا، اچھا خاصا داؤد نام، نبیوں کا نام، کہا کہ اس نے اپنا نام چینج کر کے ڈیوڈ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہو، جو نام قرآن مجید میں ہو، نبیوں کے نام ہو، ایسے ناموں کو چھوڑ کر آدمی انگریزی نام رکھے، اس کا کیا مطلب؟ آدمی نام چینج کیوں کرتا ہے؟ ایک صاحب کا ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے نکاح پڑھایا، ان کا نام تھا رزیل۔ میں نے ان کو کہا کیا نام بدلو؟ کہا کیوں؟ ان کا رزیل کے معنی گھٹیا، عزیز رکھو، کوئی اچھا نام رکھو۔ آدمی نام اس لیے بدلتا ہے کہ پہلے نام میں کوئی کمی تھی یا کوئی کمزوری تھی، اس لیے چینج کرتا ہے۔ اب یہ تو اچھا نام چھوڑ کے غیر شرعی نام رکھ رہا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ میرے اللہ کے بندو، اپنے آپ پہ رحم کھاؤ، غور و فکر کرو۔ ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے۔ سوچئے کہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آدمی گھر میں بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، ذکر نہیں کر رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، روزے نہیں رکھ رہا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے اندر بہت سارے لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ایک ہے تندرستی اور ایک ہے فراغت۔ عافیت، تندرستی، دیکھ لیا دنیا نے کہ عافیت کیسی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر ایک اس طرح کی ہوا چلی ہے، بیماری کا نام سنتے کانپ جاتے ہیں۔ ایسی ایسی بیماریاں دنیا میں نکلی، قیامت سے پہلے پہلے ایسی بیماریاں وجود میں آئے گی جس کو پہلے لوگوں نے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ تو الصحت والفراغ، حضور نے فرمایا کہ تندرستی اور فراغت، آدمی کا فری ہونا، یہ دونوں ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کئی ملکوں میں 4 مہینے 5 مہینے سے لاک ڈاؤن ہو، ان مہینوں میں آدمی ایک بھی جمعہ نہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کی یاد کیسے کرے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو کہ آپ نے کیسے اپنے اوقات کی قدر کی، وقت کو کیسے غنیمت سمجھا۔ آپ کے خطبوں میں یہ بات ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایھا الناس ان لکم معالم فانتہوا الی معالمکم، اے لوگو تمہارے لیے کچھ نشان لگائی ہوئی جگہ ہیں، مقرر کی ہوئی جگہ ہیں، تم اپنی ان جگہوں تک پہنچو۔ وَإِنَّ لَكُمْ نِہَایَةً فَانْتَهُوا إِلَى نِہَایَتِكُمْ، تمہارے لیے ایک انتہا ہے، اپنی انتہا کو پہنچو۔ ان المؤمن بین مخافتین، مومن دو ڈر کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اجل قد مضى لا يدری ما اللہ صانع بی، ایک وہ مدت جو پہلے گزر گئی ہے، پتہ نہیں کہ اللہ اس میں کیا کرے گا، اس وقت کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ وَأَجَلٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَا اللَّهُ قَاضٍ بِهِ، اور ایک وہ گھڑی جو باقی رہ گئی، ابھی آنے والی ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فیصلہ کرے گا۔ فَلْيَأْخُذِ الْعَبْدُ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، آدمی کو، بندے کو چاہیے کہ اپنی ذات سے اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کر لے۔ جتنے اپنے آپ کو کھپاؤ گے، جتنا اپنے آپ کو تھکاؤ گے، اس کا ہمیں نتیجہ مرنے کے بعد ملنے والا ہے۔ اپنی ذات کو یہاں پہ لگاؤ اور اپنی ذات ہی کے لیے یہ کرنا ہے جو کچھ کریں گے۔ وَمِن دُنْيَاهُ لِآخِرَتِهِ، اپنی دنیا کے اندر کچھ ایسا کر لو کہ جو آخرت میں کام لگے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا کی زندگی یہی اصلی ہے، اصلی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ وَمِنَ الشَّبِيبَةِ قَبْلَ الْحَرَمِ، جوانی سے کچھ لے لو بڑھاپے سے پہلے۔ وَمِنَ الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، اور زندگی سے کچھ لے لو موت سے پہلے پہلے۔ آج ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش یہ بات آپ نے فرمائی تھی۔ اپنی آخرت بنا لو، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ۔ نمازیں جتنی چھوٹی ہوئی ہے لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اس کی قضائیں کرو۔ جتنے روزے چھوٹ گئے جوانی کے اندر، اس کی قضائیں کرو۔ نفلوں کا اہتمام کرو۔ ایک طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، انکم تغدون وتروحون الی اجل قد غیب عنکم علمہ فإن استطعتم الا یمضی هذا الاجل الا وانتم فی عمل صالح فافعلوا، تم لوگ صبح اور شام چلتے ہوئے ایک ایسی مدت کی طرف، ایک ایسے ٹائم کی طرف جس کا علم تم سے غائب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ مدت کیسی ہوگی، وہ گھڑی کیسی ہوگی۔
لہذا اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ وہ گھڑی تمہاری اس حال میں گزرے کہ تم کسی نیک کام میں لگے ہوئے ہو تو کر لو. یقیناً ایسے ایسے واقعات اور سانحات سننے میں آتے ہیں کہ آدمی ششدر رہ جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا. اس لیے بے خوف ہو کے زندگی مت گزارو، ڈرو اللہ سے ڈر کے زندگی گزارو. آج ہمیں مخلوق کا ڈر اتنا ہے کہ خالق کے حکم کو ہم پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں، لیکن مخلوق کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات ہے اس کو سمجھیں کہ ہم لوگ صبح اور شام میں اس گھڑی کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم سے علم اس کا پوشیدہ رکھا گیا ہے. اس لیے ایسا کوئی کام کرو کہ وہ گھڑی آئے تو پھر ہم کسی نیک کام میں لگے ہوئے ہو. دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں فرماتے ہیں ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. وزنوها قبل ان توزنوا، اور اس کو تم تولو اپنے آپ کو قبل اس کے کہ تم تولے جاؤ. ہاں دیکھو اپنا حساب کرو. آج آدمی حساب نہیں کرتا ہے، ون وے لائف گزار رہا ہے کہ جو ہوگی دیکھی جائے گی، جو ہوگی دیکھی جائے گی. میرے بھائیو، دنیا کے مقابلے میں آخرت زیادہ مانگو. میں نہیں کہتا کہ دنیا نہیں مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. عرفات کے میدان میں دعا کرتے ہیں بندے، ان میں بعض وہ ہے جو کہتے ہیں ربنا آتینا، اے ہمارے رب تو ہمیں عطا فرما دنیاوی زندگی میں حسنہ، بھلائی عطا فرما. علامہ سیوطی نے اس کی تفسیر میں لکھا جلالین شریف میں نعمتن حسنتن کی تفسیر کی. نعمت کا لفظ بھی عام، حسنتن کا لفظ بھی عام. دنیا کے اندر تندرستی ہے، زندگی ہے، عبادت کی توفیق ہے، یہ سب نعمتیں ہیں. اللہ کے حکم کے پالن کرنے کی توفیق یہ بھی دنیا کی نعمت ہے. ہاں جن کو توفیق نہیں ہوتی ان کو جا کے پوچھو، جن کے اوقات برباد ہو رہے ہیں ان کو جا کے پوچھو کہ توفیق کتنی قیمتی چیز ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا حساب کرو، تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ حساب لے گا. اور بخاری شریف کے اندر ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے کوئی بھی بات سنتی تھی تو آپ کو مراجعات کی ضرورت پڑتی، حضور سے پوچھ لیتی تھی. باب امام بخاری نے یہی باندھا ہے کہ اچھی طرح سے جاننے کے لیے مراجعات کرنا. استاد نے کوئی بات بتائی ہے تو استاد سے مراجعات کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مراجعات کرتی تھی، یہاں تک کہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیتی. اور پھر روایت میں فرمایا کہ منحوسب، جس کا حساب لیا گیا وہ گیا، ہلاک ہو گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ حضور قرآن میں تو یہ ہے کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب آسان لیا جائے گا. آپ تو فرمانے کہ حساب لیا جائے گا وہ عذاب ہوگا. منحوسب عذب،
من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا. حساب بھی تو ایک عذاب ہے. ہاں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور قرآن تو کہتا ہے حساب آسان لیا جائے گا. قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا کہ یہ پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس سے کچھ پوچھا کچھ نہیں چلا، وہ آسان ہو جائے گا. اور جس سے مناقشہ کیا گیا یہ گناہ کیوں کیا تھا وہ ہلاک ہوگا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے ساتھ، سارے نبیوں کے سردار، ان کے ساتھ رہ کر کتنا علم حاصل کیا، کتنا علم حاصل کیا. صحابہ کرام کو ضرورت پڑتی تھی تو ان کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے. آج ہماری زندگیاں لاک ڈاؤن کے اندر کتنے شوہر گھر پہ رہے، کام نہ ہونے کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے. ہم نے کیا ترقی کی، روحانی کیا ہمارے اندر اضافہ ہوا، روحانیت کے اعتبار سے ہم نے کتنی ترقی. یہ تو ہم کو نظر آیا کہ ہماری انکم میں اتنی کمی آ گئی، لیکن ہمیں یہ سوجا نہیں کہ دنیا تو پوری زندگی کمائے تھے، کچھ آخرت ہی کما لے، کچھ یہی بنا لے آخرت کے لیے یہی دن کام آ جائے. اللہ ہمیں معاف کرے. لاک ڈاؤن میں بھی ہماری برتھ ڈے منانا نہیں جاتا، لاک ڈاؤن میں ہمارے اسٹیٹس کے اوپر فوٹو رکھنا نہیں جاتا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو. پوری دنیا کے لوگ چاہے بڑی بڑی فیکٹری اور کمپنی والے کیوں نہ ہو، مارچ کا مہینہ آنے سے پہلے، آڈٹ ہونے سے پہلے ایک دفعہ چیک کرتے ہیں. کبھی ہم نے اپنی زندگی کا ری چیک نہیں کیا، پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں کہ میری زندگی کے اتنے سال گزرے، اگر روزانہ کا ایک ایک گناہ منیمم ہی سمجھے، ایک گناہ ہی سمجھو، میرے کتنے گناہ ہو گئے ہوں گے. مجھے کتنی توبہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنا چاہیے. جب آدمی حساب لے گا تو پتہ چلے گا. اور تو اپنے آپ کو تولو اس سے پہلے کہ تولے جاؤ. وَتَأَهَّبُوا لِلْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَكْبَرِ عَلَى اللَّهِ تعالی، اللہ کے سامنے بڑی پیشی ہونے والی ہے، اس پیشی کے لیے تیار رہو، تیاری کر لو. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم لوگوں کو پیش کیا جائے گا، تم میں سے کوئی بھی چھپنے والا چھپ نہیں سکے گا، کوئی چیز نہیں چھپے گی. اس لیے سال گزرتا ہے تو اس سے نصیحت حاصل کرو کہ ایک دن میری عمر ختم ہو جائے گی. یہ ایک ایک سال کر کے میری زندگی کے سال ختم ہو رہے ہیں. اور دیکھو ابھی رمضان کا مہینہ گیا تھا اور چوتھا مہینہ شروع ہو گیا رمضان کے گزرے ہوئے. شوال گیا، ذوالقعدہ گیا، ذی الحج گیا، محرم کی 10 تاریخ ہو گئی. کتنے بچے اس سال پیدا ہوئے، سوچئے کتنے گزر گئے، کتنے زندہ رہے، کتنے مالدار تھے غریب ہو گئے، کتنے غریب تھے مالدار ہو گئے. یہ آخر اٹھا پٹک اللہ تعالی کی طرف سے ہو رہی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا، ہم صرف زندگی گزار رہے ہیں. خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے جانثار صحابہ نے وقت کی قدر کیسے کی، وقت کو کس طرح سے لیا، ان کی راتیں کس طرح سے گزرتی تھی. چنانچہ عبد بن حمید ابن ابی دنیا کی روایت ہے کتاب التفکیر کے اندر، ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں اور ابن مردوی نے بھی، اتنے سارے محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عطا فرماتے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اخبرینی باعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کیا عجیب بات دیکھی. فرماتی ہیں کہ آپ کی کوئی شیء لم یکن عجبا، حضور کی کون سی بات عجیب نہیں تھی، آپ کی تو سب باتیں عجیب تھی.
ایک دفعہ رات کو میرے پاس تشریف لائے، میرے ساتھ لحاف میں داخل ہوئے، پھر آپ نے فرمایا کہ چھوڑ مجھے، میں تو اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ کھڑے ہو گئے، وضو کیا، کھڑے ہو کر وضو کر لیا جا کے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بستر میں لیٹے ہوئے تھے، بستر میں سے نکلے، وضو فرمایا، وضو کر کے پھر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کے آنسو مبارک سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر آپ رکوع میں گئے، پھر روئے، پھر سجدے میں گئے، پھر روئے، سجدے سے سر اٹھایا، پھر روئے۔ یہ کرتے رہے رات بھر، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز دینے کے لیے آئے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وما یبکیک، اے اللہ کے رسول کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ حالانکہ آپ کے تو اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہے، نبی تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور ولم لا افعل، میں کیوں نہ کروں یہ کام؟ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ آیت نازل فرمائی آج رات، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کے آخری آیات۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پوری رات عبادت کرتے رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کی فجر کی خبر دینے کے لیے آئے، آپ روتے جا رہے ہیں، آنسو بہتے جا رہے سینے کے اوپر، جبکہ ساری مخلوق کے اندر سب سے بہتر انسان ہے تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معصوم ہے، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ آخر ہم کیوں غافل؟ ہمیں پتا ہے کہ ہم کس جماعت میں سے ہوں گے، سعید ہوں گے، شقی ہوں گے، نجات پانے والے ہوں گے یا عذاب میں جانے والے ہوں گے۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت میں جائے گی، ایک جہنم میں جائے گی، ہم کس میں سے ہیں؟ یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رات۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عبادتوں کو چھپاتے تھے اور بہت زیادہ چھپا کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات نکلے گھر سے، کیا ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا اس حال میں کہ وہ چپ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آواز بہت آہستہ ہے۔ پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے، اپنے وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، زور زور سے آواز ان کی بلند ہے تلاوت قرآن کی۔ اس کے بعد جب دونوں ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہوں گے، حضور نے فرمایا کہ ابو بکر مررت بک وانت تصلی تخفض من صوتک او کما قال، میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنی آواز کو بہت پست کر رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ عرض کیا وقد اسمعت من نادیت یا رسول اللہ، میں نے تو سنا دیا جس سے میں سرگوشی کر رہا تھا، اللہ کے رسول، مجھے جس سے بات کرنی تھی چپکے میں نے اس کو سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر مررت بک وانت تصلی رافعا صوتک، میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، اپنی آواز کو بہت بلند کرتے تھے۔ راوی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اوقظ الوسنان واطرد الشیطان، سوئے ہوئے کو اٹھا رہا ہوں، وہ شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر ارفع من صوتک شیئا، وقال لعمر اخفض من صوتک شیئا او کما قال، یا ابو بکر ارفع، اپنی آواز کو تھوڑی بلند کرو، اور اخفض من صوتک شیئا، عمر اپنی آواز کو تھوڑی پست کرو۔ یہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رات، وہ کیسے گزارتے تھے۔ معاویہ بن خدیج
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوپہر میں پہنچتے ہیں. یہ گمان کرتے ہیں کہ قیلولہ کرتے ہوں گے. فظنہ قائلا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ بیس ما قلت او بیس ما ظننت، ارے معاویہ بن خدیج یا خدیج، تم نے برا کہا یا تم نے جو گمان کیا وہ برا تھا. لئن نمت بالنہار لأضيعن الرعیہ، اگر میں دن میں سو جاؤں گا تو میں پبلک کو ضائع کر دوں گا، رعیت کو ضائع کر دوں گا. یہ امیر المومنین ہے. آج کے دنیا کے پرائم منسٹر سوچیں، دنیا کے اندر چکر کاٹنے میں اور دنیا گھومنے کے اندر پتہ ہی نہیں کہ پبلک کو کیا ہو رہا ہے. کیا فرمایا؟ لئن نمت، اگر میں بالنہار دن میں سوؤں گا تو لأضيعن الرعیہ وَلَئِن نِمْتُ بِاللَّيْلِ لَأُضِيعَنَّ نَفْسِي، اگر میں دن میں سوتا ہوں تو پبلک برباد ہو جائے گی، اور اگر رات کو سوتا ہوں تو میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہوں. فَكَيْفَ بِالنَّوْمِ مَعَ هَذَيْنِ یا معاویہ، اے معاویہ ان دونوں کے ساتھ کیسے نیند آ سکتی ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بیٹھے سو لیتے تھے. کہا گیا کہ امیر المومنین سو جایا کرو. فرمایا کہ کیسے سو؟ اگر رات کو سوتا ہوں تو میرا جو حصہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ برباد ہوتا ہے. ہاں بس کان لا یرکنی للفراش، بسترے کی طرف وہ نہیں سہارا لیتے تھے، بس تھوڑی دیر کے لیے سو لیتے تھے. ہاں یہی بات ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا جو تعلق تھا یہ تعلق سونے نہیں دیتا تھا. آج ہماری غفلت نے ہم کو سلا رکھا ہے. ہم اس فکر میں ہے کہ سوئیں گے نہیں تو بیمار ہو جائیں گے. کیسے وہ لوگ تھے، ایک دوسرے کی رعایت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کتنی تھی. صحیحین کے اندر یہ روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما خلفت احدا ما خلفت احدا احب ان القى الله بمثل عمله منك یا عمر. ما خلفت احدا، اے عمر تم نے کسی ایسی آدمی کو نہیں چھوڑا جو زیادہ پسندیدہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کے عمل جیسے عمل کے ساتھ ملوں. آپ سے زیادہ کوئی ایسا آدمی میرے نزدیک پسندیدہ نہیں. میں یہ امید یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملوں تو عمر کے اعمال کے ساتھ ملوں. آپ سوچئے ان لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی کیا قدر تھی، ایک دوسرے کے اعمال کی کیا قدر تھی. آج ہم دوسرے کو سوچتے ہیں کہ ارے یار وہ جانتا ہوں میں کتنا اچھا ہے، اس کے بارے میں مجھے سب پتا ہے. یہ صحابہ کرام تھے، یہی خلفائے راشدین ہے، اور یہ اس کے لائق ان کو امیر المومنین کہا جائے، اور یہی خلیفہ راشد تھے حضور کے. آخر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے اذا شئتم ان یطیب المجلس فعلیکم بذکر عمر بن الخطاب، تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجلس کے اندر خوشبو آئے، خوشگوار رہے تمہاری مجلس، تو تمہارے اوپر عمر بن خطاب کا ذکر ضروری ہے. عمر بن خطاب کا تذکرہ کرو. آپ کے چہرے کے اوپر دو سیاہ خط لگے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے اوپر جیسے دھاگا ہوتا ہے ایسے دو کالے نالیاں بنی ہوئی تھی چہرے کے اوپر رونے کی وجہ سے. جب کبھی ایسی آیت سے گزرتے جس میں عذاب ہے تو وہ رو رہے. ایسے بیمار ہو جاتے کہ لوگ عیادت کے لیے پہنچتے تھے. یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے کہ اگر تین چیزیں میری نظر میں نہ ہوتی تو میں زندگی کا شوق نہیں رکھتا.
جینے کا جو شوق ہے وہ صرف 3 اعمال کی وجہ سے ہے. ایک، اللہ کے راستے میں عمدہ قسم کے گھوڑوں پر سوار ہو کے میں جاؤں اللہ کی خاطر، راتوں کو بیدار رہوں اور ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھوں جن کی اچھی اچھی باتوں کو میں چنوں، جیسے اچھے اچھے کھجور کو چن کے کھایا جاتا ہے، کہ میں بھی اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اچھی اچھی باتیں چنوں. آج اللہ ہمیں معاف کرے. نہ علماء کی وہ مجلسیں ہیں، نہ وہ طلب والے لوگ ہیں، شوق والے لوگ ہیں کہ جو کچھ حاصل کرے. یہ لوگ ایسے تھے کہ اتنے بڑے درجے کے ہوتے ہوئے بھی صالحین کی مجلس اور اچھے کلام والوں کی مجلس کو پسند کرتے تھے. میرے بھائیوں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا گزشتہ سال جو گزرا وہ کیسا گزرا، اور ہم نے آئندہ کے لیے کیا عزائم کیے. ہر بزنس مین، ہر سنستھا والا، ہر اسکول مدرسے والا آئندہ کے لیے کچھ نہ کچھ سوچتا ہے، کچھ پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے اب آئندہ کیا کرنا چاہیے کہ میری ترقی ہو. دنیا کی ترقی ہی ترقی نہیں، اپنی آخرت کی ترقی کرو. اللہ کا قرب اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے کہ تو اپنا قرب عطا فرما. اس کے لیے محنتیں کرو، اس کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ ایسا پلان بناؤ کہ جس کے اندر کچھ عبادتیں خاص ہو. اللہ کے لیے کچھ وقت نکالو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہمیں وقت کے قدردان بنائے. وقت بہت ہی میرے بھائیوں تیزی سے جا رہا ہے. زندگی کے دن اتنے تیزی سے جا رہے، ہفتہ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ کیسے ختم ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم نے اس طرح سے نہیں سوچا سمجھا اور وقت کے اوپر دھیان نہیں دیا تو یہ گراں قدر سرمایہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، جو کہ وقت ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. یہ وقت کی بات خصوصیات ہیں. ان خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ جو وقت آتا ہے دوبارہ نہیں آتا. گزر گیا وہ گزر گیا. ہاں، اور وقت کے اندر جو اگر آپ نے کام نہیں لیا، وقت کو استعمال نہیں کیا تو پھر وہ تمہیں استعمال کر لے گا. ایک بات تو یہ کہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے. دوسری بات تو یہ ہے کہ جو وقت جاتا ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وقت ایک ایسی نفیس اور قیمتی چیز ہے جس کا انسان مالک ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے تو انسان کے پاس اس کے صبح سے لے کر شام تک کے کچھ گھنٹے اور کچھ آورس ہوتے ہیں. وہ کس طرح سے کام میں لاتا ہے، دوستوں کے ساتھ لفاظی کے اندر ہنسی مذاق میں گزارتا ہے، تب بھی گزر جائیں گے. لیکن اگر وقت مقرر کرے کہ مجھے اتنے پارے پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں، مجھے اتنا ذکر کرنا ہے وہ کرنا ہے، اگر آدمی اس طرح سے اپنے اوقات کو باندھ دے تو پھر انشاءاللہ ضرور توفیق ہوگی اللہ تعالیٰ کی. آدمی ایک دفعہ ہمت تو کرے. اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور آئندہ اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.